خلا تنسیخ نکاح اور طلاق کے درمیان کیا فرق ہے؟ عورت کو کب اپنے حق مہر سے دستبردار ہونا پڑتا ہے؟ کن صورتوں میں لازماً خامند جو ہے وہ حق مہر ادا کرنے کا پابند ہے، ایون کہ شادی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی، نکاح ختم ہونے کے بعد بھی؟ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ 90% لوگ نہیں جانتے خلا اور تنسیخ نکاح میں کیا فرق ہے۔ دونوں عدالتی فیصلے ہوتے ہیں لیکن ان کا فرق جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تمام خواتین و مرد حضرات جو ہیں وہ یہ جو قانون کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھیں، ان کو سمجھنا جو ہے وہ ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہر شخص کو ان باتوں کا پتہ ہو تو کافی سارے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتے ہیں۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرتی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں طلاق کے اوپر۔ طلاق کا مرد کو حق دیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی خدا نخواستہ گھریلو معاملہ خراب ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسی گھریلو نچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، بات طلاق تک پہنچتی ہے، خامند اپنی طرف سے طلاق دے دیتا ہے اور وہ جو طلاق ہے اس کے بدلے اس کو حق المہر، اگر وہ حق مہر کسی قسم کو اس نے لکھ کر دیا ہوا ہے، کوئی جائیداد، کوئی زیورات، وہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس نے ادا نہیں کیے ہوئے تو وہ ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ زبانی طلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قانون کے اندر آپ کو تحریری طلاق دینی ہے، جو کہ جس کے نوٹس ہوں گے باقاعدہ یونین کونسل میں، اور اس کے بعد باقاعدہ آپ کا جو ہے ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ یہی ایک قانونی طریقہ ہے، اس پر علیحدہ ایک ویڈیو میں بناؤں گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ طلاق کے متعلق بات کلیئر ہو گئی۔ مرد کا حق ہے، مرد دے گا، جب بھی دے گا تو اگر کوئی حق مہر کی صورت میں کچھ لکھ کر دیا ہوا ہے لازمی طور پر دے گا، نہیں دے گا تو خاتون جو ہے وہ عدالت کی طرف سے حکم لے سکتی ہے، عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے اور اپنا حق مہر جو ہے وہ اپنا وصول کر سکتی ہے، اس کی کسی طور پر معافی نہیں ہے۔ اب دوسری ہم بات کرتے ہیں خلا۔ اب ان خواتین کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں حق مہر بھی چاہیے، ہماری جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تو یہاں سے ہمیں آپ جو ہے خلا کروا دیں، اور ہمیں کروا بھی 2 مہینے کے اندر دیں۔ اب یہاں پر ان کو نہ بتایا جاتا ہے نہ سمجھائی جاتی ہے بات۔ خلا جو ہے اس کے اندر عورت کو اپنے حق مہر سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ خلا کے اندر عورت جو ہے وہ 2 سے 3 تاریخ جو گزرتی ہیں، تاریخ پیشیوں پر اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ نوٹس ہوتے ہیں، اگر کوئی دوسرا جو مدعا ہے وہ آ جائے تو اچھی بات ہے، جواب دعویٰ ہوگا، نہیں آئے گا تو یک طرفہ ڈگری ہو جاتی ہے، فیصلہ مل جاتا ہے۔ اور اس صورت میں عورت کو یہ لازمی اس کے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ عورت کے اوپر تشدد ہوتا تھا، خامند جو ہے ظالم تھا، خامند نے دوسری شادی کر لی۔ ان صورتوں کو عدالت میں وہ جو خاتون ہے اس نے ثابت نہیں کرنا ہوتا، بس صرف اتنا کہہ دینا کہ اب اس رشتے کو مزید میں نہیں نبھا سکتی، مجھے نفرت ہو گئی ہے، اس کی خلا کا جو ہے فیصلہ عدالت کر دیتی ہے۔ اب اس کے اندر وہ جو حق مہر ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اگر وہ لیے پھرتی ہے، اس نے پہلے حق مہر وصول کی ہے تو اس کو واپس کرنا پڑ سکتا ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تنسیخ نکاح کی۔ تنسیخ نکاح جو ہے وہ خلا نہیں ہے کہ آپ جو ہے عورت کو زبردستی اس کے حق سے محروم کر دیں، اس کا حق مہر ختم کر کے اس کو تنسیخ نکاح کو خلا میں بدل کے اس کو فارغ کروا دیں۔ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، علیحدہ ایک ٹاپک ہے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس میں واضح کر دیے گئے فیصلے میں کہ عدالت خود سے خلا جو تنسیخ نکاح کو خلا میں نہیں بدل سکتی، کہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت نے آ کر تنسیخ کے نکاح کا دعویٰ کیا، عورت نے آ کر اپنے خامند پر الزامات عائد کیے، عورت نے آ کر عدالت میں یہ استدعا کی کہ مجھے اس کے جو ہے حق مہر بھی دلوایا جائے، اور اگر وہ اس حق مہر وصول کر چکی ہے تو وہ پھر واپس نہیں کرے گی تنسیخ نکاح کی صورت میں۔ تو تنسیخ نکاح میں اس کا دعویٰ جو ہے اس کے گراؤنڈز یہ ہوتے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ ظالم ہے، وہ میرے اوپر تشدد کرتا ہے، مجھے نان و نفقہ نہیں دیتا، مجھے کھانا پینا معاملات جو ہیں ان سے وہ محروم رکھتا ہے، کئی سالوں سے اس کا یہ جو ہے رویہ میرے ساتھ کہ میرا جو خامند ہے اس نے بغیر اجازت کے، بغیر قانونی راستہ اختیار کیے دوسری شادی کر رکھی ہے، لہٰذا مجھے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تنسیخ نکاح جو ہے وہ دعویٰ دائر کرتی ہے اور عدالت کے اندر وہ یہ گراؤنڈز اپنے جو ہے وہ بتاتی ہے، جیسا کہ دوسری شادی کر لی، جیسا کہ اس نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا، اس نے نان و نفقہ اور خرچے سے محروم رکھا، خامند جو ہے وہ نامرد ہے، وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں ناکام ہے، اور اسی طرح شوہر جو ہے وہ لاپتہ ہے، 4 سال ہو گئے ہیں تقریباً وہ لاپتہ ہے، اس کا کوئی علم نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو عورت ہے وہ دعویٰ تنسیخ نکاح کرتی ہے۔ دعویٰ تنسیخ نکاح کے اندر لگائے ہوئے الزامات کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، ان کو ثابت کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ عورت ثابت کر دیتی ہے اور وہ ان میں سے یہ ثابت کر دیتی ہے اپنے لگائے ہوئے الزامات کو، تو یاد رکھیے گا تنسیخ نکاح کی صورت میں اس کا حق مہر جو ہے عورت کو دینے کا پابند ہے شوہر، اور اگر وہ وصول کر چکی ہے تو وہ واپس بھی نہیں کرے گی۔
اور اگر وہ وصول نہیں کر چکی ابھی تک، اس کو آپ نے ابھی دینا ہے، واجب الادا ہے، تو وہ پھر حق مہر کی رقم، جائیداد جو بھی آپ نے لکھ کر دیا ہوا ہے وہ آپ دینے کے پابند ہیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو عدالت کے ذریعے وہ آپ سے لے سکتی ہے، دعویٰ کر سکتی ہے، اور ہر صورت میں آپ کو دینا پڑے گا۔ تو خلا اور تنسیخ نکاح کا یہ بنیادی اور بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون خلا میں یا تنسیخ نکاح میں جا رہی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہر مرد و خواتین جو ہیں ان کو یہ بات لازمی پتہ ہونی چاہیے کہ طلاق کی صورت میں اگر حق مہر دینا پڑتا ہے تو تنسیخ نکاح کی صورت میں بھی حق مہر دینا پڑتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم طلاق نہیں دیں گے اور ہم اس کے ساتھ ظالمانہ رویہ بھی رکھیں گے، اب عدالت جائے گی تو اس کا جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حق مہر خلا کی صورت میں ختم ہوتا ہے۔ اگر عورت 4 سے 6 مہینے تک وہاں اپنا کیس پرسیو کرتی ہے، کنٹیسٹ کرتی ہے، اور اپنے وہ گراؤنڈ جو اس نے بتائے، وہ جو باتیں بتائیں، وہ جو ظالمانہ رویہ اور وہ شوہر کے جو معاملات بتائے عدالت کو، اگر وہ ثابت کر دیتی ہے تو تنسیخ نکاح کے فیصلے کے ساتھ ساتھ اس کا حق مہر بھی برقرار رہے گا۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا کہ نئی ویڈیو نیا لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔